خیر الخلق کلہم والحمد کل حول من الاحوال مقتحم۔ حمد و صلات کے بعد قابل صد عزت و احترام سامعین کرام، الحمدللہ اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب اور ہمارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت کاملہ عطا فرمائی۔ چونکہ ہمارے موضوعات ماہ محرم الحرام کے حوالے سے یزید کے کفر اور اس پہ لعنت کے حوالے سے ہمارے موضوعات چل رہے تھے۔ پہلے محرم کے جمعہ کو ہم نے آیات قرآنیہ سے اس چیز کا اظہار فرمایا ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دی اس پر اللہ اور اس کے نے لعنت فرمائی، خدا نے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ اور پھر اس کے بعد اس سے پچھلے جمعہ ہم نے یہ نص قرآنی سے ثابت کیا کہ اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، پورے خاندان نبی کو اذیت دینا گویا رسول اللہ کو اذیت دینا ہے۔ انشاءاللہ آج سے ہم جو ہمارے پاس مختصر سا وقت ہے اس کے اندر ہم انشاءاللہ آج سے اس دلائل پہ بات کریں گے، چونکہ پچھلے جمعے ہم نے اس پہ بات کر لی کہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو تکلیف دینا گویا رسول اللہ کو تکلیف دینا ہے، اور جس نے رسول اللہ کو تکلیف دی وہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہے اور رب نے اس پہ لعنت فرمائی ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی العزیز ہم کچھ دلائل اس پہ دیں گے جو عمومی طور پہ ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ یزید کو پتہ ہی نہیں تھا، ابن زیاد نے اپنے طور پہ امام عالی مقام امام حسین کو شہید کر دیا۔ اس کے اوپر انشاءاللہ آج ہم دلائل دیں گے کہ یہ سب کچھ یزید کی مرضی اور اس کی رضا سے ہوا ہے، اور اس کے علاوہ چونکہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور یہ مکمل پلان جو تھا یہ تمام یزید کی مرضی سے ترتیب دیا گیا۔ یزید نے اپنی مرضی سے پورا پلان ترتیب دیا، چونکہ تاریخ کی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو ہم پردے میں ہی رہنے دیتے ہیں، ہم علماء نے ان کے اوپر پردے رکھے ہیں، مگر نہ یہ بات بے عین ہی سچ ہے کہ یزید نے پوری پلاننگ کے ساتھ امام عالی مقام امام حسین کو شہید کروایا ہے۔ اور اس کے بارے میں جو انشاءاللہ آگے ہم سلف صالحین کے نظریات بھی بیان کریں گے، لیکن سب سے پہلے اس شخصیت کا نظریہ بیان کر کے ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ جس شخصیت کی ذات پہ ہر مکتبہ فکر کا آدمی متفق ہے، اور وہ ذات حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ یعنی آپ کسی بھی مکتبہ فکر کے عالم کو اٹھا لیں، جس وقت قرآن کی تفسیر کی بات آتی ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مفسر قرآن ہیں، سرکار کے چچا ذات بھائی ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ شخصیت ہیں، وہ ذات ہیں کہ جن کی ذات کی عزت و احترام اور ان کی علمی قابلیت، ان کی تحقیق، ان کی تفسیر پہ ہر مکتبہ فکر کا آدمی راضی ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھنے کے قابل ہے۔
امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جس وقت حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے مولا علی کرم اللہ وجہ کا ساتھ دیا تھا، امام حسن المجتبی کا ساتھ دیا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے کہ انہوں نے اس دور کے اندر بھی مولا علی کے مقابلے میں کسی اور کو خلیفہ نہیں مانا تھا۔ یہ بات سمجھنے کے قابل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اس دور کے اندر بھی مولا علی کرم اللہ وجہ کے مقابلے میں کسی اور کی خلافت کا اعلان نہیں کیا تھا۔ تو جس وقت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یزید کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا، لشکر کو جمع کیا، تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ اس خلافت پہ میری بیعت کریں، کیونکہ اب دور ملوکیت کا شروع ہو چکا تھا، خلافت راشدہ کا دور ختم ہو چکا تھا، ملوکیت کا دور شروع ہو چکا تھا۔ اور آپ کو مزے کی بات یہ بتائیں کہ یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جنہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کی خلافت تک شورا کے اندر مولا علی کے حق میں اور تمام صحابہ کے حق میں ان کی خلافت پہ فیصلے دیے تھے۔ یہ مجلس شورا میں موجود رہنے والے صحابے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر، یہ وہ لوگ تھے کہ جو مجلس شورا میں موجود رہا کرتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے لے کر مولا علی کی خلافت تک، چونکہ یہ وہ چیزیں جو مستند چیزیں ہیں۔ اب ذرا توجہ کی طلب بات ہے جو سمجھنے کے قابل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ مجھے آپ میری خلافت کا اقرار کریں، میں یزید کے خلاف لشکر کشی کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے انکار کر دیا۔ جو وجوہات ان کے ذہن میں تھی وہ بھی تاریخ کا ایک علیحدہ باب ہے، اس کے اوپر میں نہیں جانا چاہتا، وگرنہ بہت کثیر وقت اس کے لیے درکار ہوگا۔ اس کی کچھ تفصیل آگے آ رہی ہے، انشاءاللہ آپ کو ان کا عقیدہ اور نظریہ سمجھ میں آ جائے گا۔ تو جب یزید کو یہ پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کی بیعت کا انکار کر دیا، تو یزید نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو خط لکھا۔ اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ شاید میری خلافت کو انہوں نے تسلیم کر لیا ہے، اس وجہ سے میری خلافت کی وجہ سے انہوں نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کی خلافت کا انکار کیا۔ تو یزید نے خط لکھا، چونکہ خط بہت طویل ہے، اس کی کچھ مندرجات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے لکھا، اما بعد مجھے پتہ چلا ہے، قد بلغنی مجھے پتہ چل رہا ہے کہ ان الملخد ابن زبیر ہے، کہ آپ نے ملخد، نعوذ باللہ من ذالک، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو صحابی رسول ہیں، رسول اللہ کے ہاتھ پہ جنہوں نے بیعت کی ہے، یزید کے الفاظ ہیں اس خط کے اندر کہ آپ نے ملخد، اور ملخد اسے کہتے ہیں کہ جو خدا کی خدائی کا بھی انکار کرے۔ اور یہاں پہ تو عبداللہ ابن زبیر تو وہ تھے کہ جنہوں نے کلمہ ہی رسول اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے پڑھا تھا۔ تو یزید نے لکھا کہ آپ نے ملخد ابن زبیر نے آپ کو بیعت کی دعوت دی اور آپ نے بیعت کا انکار کر دیا، تو آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ باطل کے مددگار نہیں بنے اور اس کے گناہ میں شریک نہیں ہوئے۔ اور پھر یزید لکھتا ہے کہ آپ کو خدا نے جو معرفت عطا فرمائی، آپ کو خدا نے جو معرفت عطا فرمائی، اس معرفت کی بنیاد پہ آپ نے عبداللہ ابن زبیر کی بیعت کا انکار کیا ہے۔
تو آپ نے عبداللہ ابن زبیر کی بیعت کا انکار کر کے صلہ رحمی کا ثبوت دیا، چونکہ یہ خاندان تو ایک ہی تھا نا، تو وہ کہنے لگا کہ آپ نے صلہ رحمی کا ثبوت دیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ آپ کو قرابت داری کا ثبوت دیا، اللہ تعالیٰ اس پہ آپ کو عظیم اجر عطا فرمائے، اور آپ کو یہ انعام جو ہے یہ کبھی بھی فراموش نہیں کیا جائے گا، میں اپنی جانب سے آپ کو انعام عطا کروں گا کہ آپ نے عبداللہ ابن زبیر کی بیعت کا انکار کیا ہے۔ اور پھر آگے یزید نے یہ کہا کہ آپ دیکھیں کہ پھر اس نے عبداللہ ابن عباس کو اسی خط میں لکھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ارد گرد جو لوگ، چونکہ آپ کا ایک اثر و رسوخ ہے، لوگ آپ کو تسلیم کرتے ہیں، مدینہ کے لوگ، مکہ کے لوگ آپ کی بات کو مانتے ہیں، تو آپ اس طرح کریں کہ وہ لوگ جو عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ کھڑے ہیں آپ ان لوگوں کو منع کریں اور میری بیعت کی طرف لے کے آئیں۔ یہ یزید نے خط لکھا، چونکہ لمبا خط ہے میں صرف اس کی کچھ مندرجات ذکر کر رہا ہوں۔ تو اب جواب کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اسے خط لکھا، خدا کی قسم تاریخ میں وہ خط پڑھنے کے قابل ہے، تاریخ میں وہ خط پڑھنے کے قابل ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس نے یزید کو خط لکھا۔ آپ نے فرمایا اما بعد قد جاءنی کتابک تذکر دعا ابن زبیر، کہ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس تمہارا خط پہنچا ہے کہ تم نے عبداللہ ابن زبیر کی مجھے دعوت دی اور اس دعوت کا ذکر کیا ہے کہ جس کی طرف انہوں نے مجھے بلایا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے کہ یہ بات تو یاد رکھ لے کہ تو نے ذکر کیا میں تیرے حق میں سیادت کی معرفت کی وجہ سے عبداللہ ابن زبیر کی دعوت کو قبول نہیں کر رہا، اگر تیرے نزدیک ایسا ہے تو یہ بات تو خوب جان لے کہ تیری ذات میں مجھے کوئی بھلائی نظر نہیں آتی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا تیری ذات میں مجھے کوئی بھلائی نظر نہیں آتی، اور اسی طرح یہ ایک طویل خط ہے، آپ نے اس کے ایک ایک جملے کا جواب دیا، اور آپ نے فرمایا کہ اب یہ بات سنیں کہ آپ نے جو خط کے جو حضرت عبداللہ ابن زبیر کی بیعت نہیں کی اس کا جواب بھی حضرت عبداللہ ابن عباس نے دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جو نیت میں کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ اسے خوب بہتر جانتا ہے کہ میں نے کس وجہ سے عبداللہ ابن زبیر کی بیعت نہیں کی۔ تو اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں نے تیری وجہ سے عبداللہ ابن زبیر کی بیعت نہیں کی تو یہ تیرا بطلان ہے، میری نیت کو میرا رب جانتا ہے۔ اور آگے اسی طرح انہوں نے یزید کو مختلف باتیں کہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تیرے منہ میں خاک ہو، حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ تیرے منہ میں خاک ہو اور جزا میں تجھے پتھر ملے اور تو تنہا رہ جائے اور تیرا نفس تجھے افعال قبیحہ پر اکسا اکسا کر تھکا دے اور تو ختم ہو جائے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے الفاظ ہیں، مفسر قرآن کے الفاظ ہیں یزید کے بارے میں۔ اور آپ نے فرمایا کہ اے خبیث انسان، تو مجھے اپنی بھلائی اور صلہ رحمی کے ڈھونگ سے دور رکھ، اور یقینی طور پہ میں تجھے اپنی محبت اور نصرت سے دور رکھوں گا۔ اب ذرا آگے وہ عقیدہ بیان ہو رہا ہے کہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس نے بیان کیا تھا یزید کے متعلق۔ اب جو لوگ یزید کی حمایت میں یہ کہتے ہیں نا یزید کو پتہ ہی نہیں تھا، اب سنیں اس مفسر قرآن کی بات، اس مفسر قرآن کی بات سنیں، حضرت عبداللہ ابن عباس کی بات سنیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ نے قسم اٹھائی، فرمایا ولا عمری، مجھے میری عمر کی قسم ہے، فرمایا مجھے میری عمر کی قسم، وہ عمر کہ جس نے مجھے منافق اور مومن میں فرق کرنے کا تجربہ اور بصیرت عطا فرمایا۔ اس بنیاد پہ آپ نے اپنی عمر کی قسم اٹھائی، فرمایا مجھے میری عمر کی قسم ہے۔ اور آگے فرمایا ما تطیعنا مما فی یدک، فرمایا یاد رکھ کہ میں کبھی بھی اس کی اطاعت نہیں کروں گا، اس بادشاہی کی اطاعت نہیں کروں گا کہ جو بادشاہی تیرے ہاتھ میں ہے۔ اور آپ نے آگے فرمایا کہ اگر اس کا تو تھوڑا حصہ مجھے دے کر زیادہ اپنے پاس رکھ کے یہ سمجھتا ہے کہ میں اطاعت کر لوں گا، آپ نے فرمایا میں اس کی اطاعت نہیں کروں گا۔
اور آگے جو بات انہوں نے فرمائی نا وہ بات اصل سننے کے قابل ہے. اب یہ عبداللہ ابن عباس کا عقیدہ اور نظریہ ہے. آپ نے فرمایا اترانی انسا قتل کا حسین، آپ نے فرمایا تو کیا سمجھتا ہے کہ میں حسین کے قتل کو بھول جاؤں گا؟ اب یہ دیکھیں ڈائریکٹ حضرت ابن عباس یزید کو قتل امام حسین کا مجرم قرار دے رہے ہیں. ڈائریکٹ حضرت عبداللہ ابن عباس یزید کو امام حسین کی قتل کا مجرم قرار دے رہے ہیں. آپ فرما رہے ہیں اترانی انسا قتل کا حسین وفتیان بنی عبد المطلب مصابیح الدجا و نجوم الاعلام. اور آگے فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ تجھے اس میں، آپ نے فرمایا کہ تجھے لگتا ہے کہ میں تجھے حسین اور بنو عبد المطلب کے نوجوانوں کے قتل کو بھول جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا یہ وہ شخصیات ہیں کہ جو تاریکی کو دور کرنے والے چراغ اور نامور اور روشن ہیں، ستارے ہیں. اور آپ نے فرمایا کہ ان پر تیرے لشکروں نے تیر حکم سے حملہ کیا اور انہیں شہید کر دیا. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا عقیدہ اور نظریہ ہے. تو گویا پتہ یہ چلا کہ مفسر قرآن اور قرآن کا وہ مفسر کہ جس نے تفسیر پوری رسول اللہ سے پڑھی ہو، رسول اللہ سے سیکھی ہو، وہ عبداللہ ابن عباس کا عقیدہ اور نظریہ بڑا واضح طور پہ آ گیا. یا تو عبداللہ ابن عباس کی تفسیر کا اقرار کرنا چھوڑ دو، یا پھر یہ مانو حضرت عبداللہ ابن عباس کے قول کے مطابق کہ امام علی مقام امام حسین کو قتل کرنے کا یزید نے حکم دیا تھا. امام علی مقام امام حسین کو قتل کرنے کا یزید نے حکم دیا تھا. اور پھر یاد رکھیں جس وقت یہ خط نا یزید کے پاس پہنچا تو یزید نے جس وقت یہ خط پڑھا نا تو وہ کہنے لگا لقد کانا ابن عباس مدین علی الشر، تو وہ کہنے لگا کہ ابن عباس برائی کا پیش خیمہ ہے. تو سمجھ یہ آیا، چونکہ بات سمجھانا مقصود تھی، دلائل تو اتنے زیادہ انبار لگے ہوئے ہیں مورخین کی کتابوں میں سے کہ جتنی بات کی جائے اتنی کم ہے. لیکن ایک چیز سمجھ میں یہ آئی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے عقیدے کے مطابق یزید نے امام علی مقام امام حسین کے قتل کا حکم دیا تھا. اور یہی عقیدہ صحابہ آل بیت صحابہ رسول کا تھا کہ یزید کے حکم سے امام علی مقام امام حسین کو شہید کیا گیا. اب آگے چلتے ہیں، چونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش بھی نہیں ہوتی ہے کہ میں اس کے اوپر مختلف دلائل دوں، حالانکہ اس کے اوپر مختلف مورخین نے مختلف دلائل دیے ہیں جو میرے پاس موجود ہے. اب آگے چلتے ہیں. محمد بن دھحاک بن عثمان آپ لکھتے ہیں کہ جس وقت یزید تخت نشین ہوا تو اسے جس وقت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مکہ مکرمہ سے کوفہ کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو یزید نے ایک سائفر، جس کا رولا آج کل پاکستان میں بھی ہے، ایک سائفر ابن زیاد کو لکھا، خط ابن زیاد کو لکھا. یاد رکھیں سائفر جو ہوتا ہے نا آج کے جدید دور کے اندر، چونکہ سائفر میں نے لفظ اس لیے استعمال کیا کہ ہمارے پاکستان میں آج کل اس کا بہت رولا پڑا ہوا ہے سائفر کا. تو یہ سائفر یا یہ جو خط ہوتے تھے یہ اس دور سے لے کے پرانے بادشاہوں کے دور سے لے کے آج تک جو کوڈ ورلڈ کے اندر نا اگلے کو سمجھانے کے لیے عام الفاظ کے اندر وہ لفظ عام آدمی کو سمجھ نہیں آتے، لیکن ان کا کوڈ ورلڈ یہ ہوتا تھا. اس کوڈ ورلڈ کے اندر جو خط لکھے جاتے تھے جن کو پڑھنے والا ڈی کوڈ کرتا تھا اور اپنے لکھنے والے کا مطلب سمجھتا تھا، اسے سائفر کہا جاتا ہے آج کے دور کے اندر. وہ سائفر، وہ خفیہ خط یزید نے ابن زیاد کو لکھا
اب یہ ذرا خط سنیے اور اندازہ لگائیے کہ کیا اس خط کے اندر اس نے امام علی مقام امام حسین کے قتل کا حکم دیا کہ نہیں دیا، خفیہ کوڈ ورڈ ہے۔ اور چونکہ آگے اس کو مختلف علماء نے ڈیکوڈ کیا ہے، اور آج تک کہ ہمارے علماء اس کو ڈیکوڈ کر کے اس کی خباثت اور اس کے تمام سیاق و سباق کو ملا کے اس کی خباثت کا اظہار کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اس نے ابن زیاد کو خط لکھا، اس نے کہا کہ انہو قد بلغنی ان حسینا قد سار الی الکوفۃ وقد ابتلی بہ زمانک من بین الازمان۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ حسین کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے، حسین کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے۔ اور اس آگے لکھا کہ ان کے اس اقدام کی وجہ سے یعنی مکہ مکرمہ سے کوفہ آنے کا جو قدم ہے، اس اقدام کی وجہ سے یزید کیا لکھ رہا ہے کہ مختلف زمانوں میں سے تیرے زمانے کے اوپر مختلف زمانوں میں سے تیرے زمانے کے اوپر، اور آگے اس نے لکھا کہ مختلف شہروں میں سے تیرے شہر کے اوپر، اور آگے اس نے لکھا کہ مختلف گورنروں میں سے تیری گورنری پہ کڑا امتحان آ چکا ہے، تیری گورنری کے اوپر کڑا امتحان آ چکا ہے۔ اور آگے جو اس نے لکھا، اس نے کہا کہ اس موقع، اس حساس اور نازک موقع پر آزمائش میں ڈالا ہوا آدمی یا تو آزاد کر دیا جاتا ہے یا دوبارہ غلام بنا دیا جاتا ہے، جس طرح غلام بنائے جاتے ہیں۔ اب یہ ذرا خط جو کوڈ ورڈ کے اندر لکھا ہوا ہے اس کو سمجھیں گے۔ یزید کا خط جو اس نے ابن زیاد کو لکھا، اس نے کہا کہ تمام زمانوں میں سے تیرے زمانے کے اوپر، تمام شہروں میں سے تیرے شہر کے اوپر، اور تمام گورنروں میں سے تیری گورنری کے اوپر امتحان آ گیا ہے۔ اور اس نے کہا کہ ایسے نازک موقع کے اوپر یا تو آدمی کو آزاد کر دیا جاتا ہے یا اس کو غلام بنا دیا جاتا ہے، یا وہ اپنی آزادی حاصل کر لے یا وہ ہمیشہ کے لیے غلام بن جائے۔ اب دیکھنے میں تو یہ لفظ ایسے سمجھ نہیں آ رہا ہے، لیکن اب ذرا سمجھیے یزید نے اسے دھمکی کیا دی، یزید نے ابن زیاد کو دھمکی کیا دی۔ یزید نے ابن زیاد کو کہا کہ جتنا بھی وقت گزرا ہے ان تمام وقتوں میں سے تیرا یہ وقت سب سے اہم ہے، اس سے بڑا وقت تجھے نہیں ملنا، اس سے بڑا وقت، جس طرح ہم کہتے ہیں نا یہ وقت تیری زندگی کا سب سے اہم وقت ہے۔ یزید نے کہا کہ یہ جتنی بھی تو نے میری مصاحبت اختیار کی ہے ان تمام مصاحبتوں میں سے یہ وقت سب سے اہم ہے۔ اور کہنے لگا جس شہروں میں سے یہ شہر، یعنی تجھے میں نے کوفے کا گورنر اسی لیے بنایا ہے کہ تمام بلاد اسلامی میں سے تیرے شہر کو جو اہمیت اس وقت ہے وہ کسی اور شہر کو حاصل نہیں ہے، اور تمام گورنر جتنے بھی میرے ماتحت گورنر آ رہے ہیں ان تمام گورنروں میں سے سب سے زیادہ اہمیت تجھے اس وقت حاصل ہے۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ حسین ابن علی تیرے اس وقت کے اندر، تیری گورنری کے اندر، تیرے شہر میں آ رہے ہیں۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما تیرے زمانے، تیرے وقت کے اندر، تیرے شہر کے اندر تیری حکومت میں آ رہے ہیں۔ اور اب آگے بات سنیے، اس نے کہا کہ ایسے موقع پر آزمائش میں ڈالا گیا آدمی۔ اب یہ یزید کے الفاظ سنیے، اس نے کہا کہ تیری آزمائش ہے اس موقع پر۔ آزمائش کیا تھی؟ کہ تو حسین ابن علی سلام اللہ علیہ آپ کو شہید کر، اگر تو اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوتا ہے تو میں تجھے انعام و کرام دوں گا، تجھے آزاد کروں گا، تیری گورنری کو بڑھا دوں گا، اور اگر تو نے امام علی مقام امام حسین کو شہید نہ کیا
تو تجھے غلام بناؤں گا، ایسا غلام کہ جس طرح کسی غلام کو غلام بنایا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ تجھ سے حکومت چھین کے تجھے پابندے سلاسل کر کے وہیں سلاسل میں تجھے موت دے دوں گا۔ اب یہ خفیہ خط یزید نے جو تھا وہ ابن زیاد کو لکھا تھا۔ لوگ تو کہتے ہیں یزید کے خط میں ایسی کوئی بات نہیں تھی، تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ کبھی سفارتی زبان کو پڑھ کے تو دیکھو۔ آج ہمارے ملک میں جو خط کو ڈیکوڈ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں نا، کوئی کہتا ہے مداخلت تھی، کوئی کہتا ہے سازش تھی، یہ مختلف چیزیں، وہ کیا ہے؟ وہ خط کو ہر کوئی اپنے طریقے سے ڈیکوڈ کر رہا ہے۔ اس سائفر کو ہر آدمی، اپوزیشن والے، حکومت والے اپنے اپنے طریقے سے ڈیکوڈ کر کے اپنی مرضی کا مطلب نکال رہے ہیں۔ تو یہی انداز خط جو تھا وہ یزید نے امام علی مقام امام حسین کے لیے، ابن زیاد کے لیے استعمال کیا تھا۔ اب بات سمجھ میں آ رہی ہے دوستو؟ چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہوتی ہے کہ میں بڑی انشاءاللہ اگلے جمعہ کو اس سے آگے چلیں گے، اور آگے جو یزید نے اپنی خلافت کے لیے عتبہ بن ولید کو خطوط لکھے اور دوسری چیزیں، اور اس کی بھی انشاءاللہ اگلے جمعے ہم آگے مزید تھوڑی سی تشریح کر کے پھر بات کو آگے بڑھائیں گے۔ تو یہاں تک یہ چیز سمجھ میں آ گئی حضرت عبداللہ ابن عباس کے نظریے کے مطابق، اور یزید نے جو طارق ابن زیاد کو خط لکھا، عبداللہ ابن زیاد کو، ان دونوں صورتوں میں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ امام علی مقام امام حسین کو قتل کرنے میں یزید کی سازش شامل تھی، اور اسی طریقے سے اس نے یہ خط جو ہے وہ امام یزید نے ابن زیاد کو لکھا۔ وگرنہ ایسی کون سی چیز تھی کہ اس نے کہا کہ سارے زمانوں میں سے تیرے زمانے پر، سارے شہروں میں سے تیرے شہر پر، سارے گورنروں میں سے تیری گورنری پر کڑا وقت آ گیا ہے۔ وہ کڑا وقت کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ امام علی مقام امام حسین مدینہ بھی چھوڑ کے، مکہ بھی چھوڑ کے کوفہ آ رہے ہیں۔ یہ سب سے کڑا وقت ہے تیرے اوپر، اور اس صورت میں اگر تو کامیاب رہا تو یہ گورنری، یہ تاج و تخت ہمیشہ تجھے ملے گا، اگر تو ناکام رہا تو تجھے پابند سلاسل کر دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ اور آگے ابن زیاد کا اعتراف بھی انشاءاللہ میں اگلے جمعے بیان کروں گا، ابن زیاد نے اس کا اعتراف بھی کیا ہے۔ تو خدائی وحدہ اللہ شریک ہمیں صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چونکہ دوستو، بالخصوص نوجوانوں، مجھے پتہ ہے کہ یہ انداز خطابت آپ لوگ تو وہ لچھدار تقریریں سننے کے عادی ہیں، یہ چیزیں تھوڑا مشکل سے ہضم ہوتی ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ صرف اس وجہ سے تاکہ ہمارا کانسیپٹ جو ہے نا آل بیت کے متعلق وہ واضح ہو جائے۔ خدا کی قسم ایسی ایسی چیزیں ہم نے تاریخ میں پڑھی ہیں نا جو ہمارا ممبر جو ہے ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم بیان کر سکیں، وگرنہ یہ یزید کی امام علی مقام سے یہ جو دشمنی تھی نا، یہ کوئی یزید کے دور میں شروع نہیں ہوئی تھی، یہ کوئی یزید کے دور میں شروع نہیں ہوئی تھی، یہ دشمنی تو 8 نسلوں سے چل کے آ رہی تھی، یہ دشمنی تو 8 نسلوں سے چل کے آ رہی تھی۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی تھی درمیان میں جنہوں نے ہماری زبانوں کو بھی باندھ لیا، جنہوں نے ہمارے تکلم کو بھی باندھ لیا۔ خدائے وحدہ لا شریک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔